بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ذکر جہر رسول اللہ کی سنت سے ثابت نہیں، نمبر ایک۔ نمبر دو، اس کی دہشت، اس کا تصرف، اس کے ذکر کی آواز میں ہیبت اتنی ہے کہ مسجد کانپتی ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ میں نماز پڑھتے تھے تو وہاں پر پڑے ہوئے بت کانپ کر کیوں نہیں گر جاتے تھے؟ جو طاقت اس کے ذکر چہر میں ہے وہ طاقت رسول اللہ کی یاد الہی میں کیوں نہ تھی؟ یہ اپنے بزرگوں کو وہ مقام دینا ہے جس مقام پر نبی بھی پیچھے رہ جاتے ہیں۔ یہ ذکر کرنا، یہ الا اللہ کی ضربیں مارنا، یہ سانس سے ذکر کرنا، یہ ذکر خفی کے طریقے، یہ ذکر چہر کے طریقے محمد کی شریعت میں موجود نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ناظرین و سامعین، آپ نے میاں توصیف زیدی کا یہ کلپ بھی سنا۔ کیا اعتراض کر رہا ہے کہ امام ربانی حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب وہ ذکر کرتے تو مسجد ہلنے لگتی، کانپنے لگتی۔ یہ اعتراض کر کے اس نے جو گوہر افشانی کی ہے وہ انتہائی تکلیف دہ ہے۔ دیکھیے اس نے جو یہ جملہ کہا کہ یہ لوگ اپنے بزرگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی بڑھ کر مانتے ہیں اور ان سے آگے بڑھا رہے ہیں معاذ اللہ، ایسا اہل سنت والجماعت کا کوئی عالم، کوئی فرد، کوئی شخص سوچ بھی نہیں سکتا، کہنا تو دور کی بات ہے۔ رہی بات یہ کرامات کی، چلیے پہلے میں نے آپ کو ان کی کرامات کی کتاب بھی دکھائی اور یہ دوبارہ آپ ذرا دیکھ لیں۔ یہ کرامات اہل حدیث ہے، تو یہ عجیب بات ہے بھائی، ان کی کرامت کوئی ہو وہ تو ٹھیک ہے، اور اس نادان کو، دیوانے کو شاید کرامت کا معنی ہی نہیں آتا، اسے پتہ ہی نہیں کہ کرامت کہا کسے جاتا ہے۔ چلیے یہ میرے ہاتھ میں مولانا داود غزنوی صاحب کا تذکرہ ہے، ان کی سوانے پہ لکھی ہوئی کتاب ہے۔ اگر ایسی ہی بات میاں زیدی تیرے گھر میں ہو تو پھر کیا کہے گا؟ یا تو تو جاہل ہے، تجھے اپنی کتابوں کا بھی علم نہیں ہے، اور یا تو خائن ہے، بددیانت ہے کہ اپنی کتابوں کو چھپاتا ہے اور اہل سنت والجماعت اہل حق علماء دیوبند کی کتابوں میں سے عبارتیں لے کر اپنی مرضی کا معنی اور شرح چڑھا کے لوگوں پہ پیش کر رہا ہے، اور ان کو تو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ لیکن ہم نے تیرے دجل کا پردہ چاک کر دیا ہے، اور انشاءاللہ تیرا گھیراؤ کرتے رہیں گے، اور تجھے بالکل وہاں بند کریں گے جہاں سے کبھی تو نکل نہیں پائے گا۔ تیرا مرکز، تیری بنیاد، شاید اس سے پہلے دھرتی پہ تیرا وجود بھی نہ ہو، یہ اس کی کتاب ہے جس کو تو اپنا پیشوا مانتا ہے۔ یہ تذکرہ داود غزنوی ہے اور اس کا صفحہ 224 ہے، یہ رہا۔ میں وہ کرامت پڑھ کے ذرا سنا دوں، پھر میاں زیدی، میاں جی پھر تجھے کہوں گا کہ اب تبصرہ کر وہی جو تو نے پہلے کیا تھا۔ کہتے ہیں جی دور دراز علاقوں سے علماء اور مشائخ آپ سے فیض حاصل کرنے کے لیے حاضر ہوتے، اور جب سبحان اللہ اور لا الہ الا اللہ کا ورد کرتے تو جمادات بھی آپ کے ساتھ، یہ جملہ پھر سنیں، تو جمادات بھی، میاں جی، میاں زیدی، تو جمادات بھی آپ کے ساتھ با آواز بلند، تو جمادات بھی آپ کے ساتھ با آواز بلند تسبیح و تحلیل کرتے اور وجد و اضطراب میں آ جاتے۔ جی کوئی طبیعت ٹھیک ہوئی؟ اس جملے کو پھر پڑھ، پھر سن، بار بار سن، اور اپنی عقل کا ماتم کر
اور غیر مقلد ہو اس نادان اور جاہل کو اپنا پیشوا بنایا ہے، اس خائن کو، بددیانت کو۔ اب بتائیے، وہاں صرف مسجد کا ذکر ہے اور یہاں تو جمادات کا ذکر ہے، اور اس کا پھر حد و حساب بھی کوئی نہیں کہ وہ جمادات کہاں تک پھیلے ہوئے، جو حضرت والا کے ذکر کی بدولت خود بھی ذکر جہر کرنے لگ جاتی۔ ابھی تو کہہ رہا تھا نا کہ ذکر خفی، ذکر جہر اور یہ وہ سارا، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں نہیں ہے۔ تو کیسا پاگل آدمی ہے یہ، بھئی ذکر خفی بھی نہیں ہے، ذکر جہر بھی نہیں ہے، تو کون سا ذکر ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، یہ کون سا ذکر ہوگا؟ خیر، اس بحث میں ہم ابھی نہیں جائیں گے۔ میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر وہ کرامت اہل حق، اہل سنت والجماعت، علماء دیوبند کے اکابر اور بزرگوں سے ظاہر ہو، وہ اس کو چبھتی ہے اس کے سینے میں، جیسے تیر اور خنجر پہ وسط ہو جاتا ہے، یوں چبھ جاتی ہے، اور پھر وہی کرامت، سیم وہی مینوان، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر اس کی اپنی کتابوں میں ہو اور اس کے بڑوں کی ہو، اس کے وڈکے جو ہیں ان کی ہو، تو وہ ٹھیک ہے۔ میاں زیدی، اب وہ جملہ کہنا ذرا، اب کیا جملہ کہ تو نے عبداللہ صاحب کو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی آگے بڑھا دیا۔ اب کہہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر سے تو یہ پہاڑ نہ ہلے، یہ تو وجد و اضطراب میں نہ آئے، وہ بت نہ گرے۔ اب کیا ہی جملہ، اب لگا فتویٰ، بدنصیب اب لگا فتویٰ۔ غیر مقلدو، اب تم بھی کچھ عقل کے ناخن لے لو، تم سوچو کہاں یہ ناظرہ فیل جاہل آدمی اور کہاں عبداللہ غزنوی اور داؤد غزنوی تمہارے ہیں نا۔ تو اب تم نے دونوں میں سے ایک کو اختیار کرنا ہے، چاہے اپنی بنیاد رکھ لو، اس کو بچا لو، اور چاہے اس ناظرہ فیل کو رکھ لو۔ اگر اس کو رکھتے ہو تو پھر معنی یہ ہوا کہ عبداللہ غزنوی اور اس طرح کی کرامتوں والوں کو اہل حدیث نام نہاد اہل حدیثوں نے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ رسول اللہ سے بھی بڑھا دیا۔ اور اگر ان کو رکھتے ہو تو پھر اس کو جوتے مارو، اس کی سیڑھیاں، اس کی کیسٹیں اور اس کی یہ بک بکار ساری کی ساری، اس کو پکڑو اور چوراہے میں رکھ کر آگ لگا دو۔ علماء دیوبند، اہل سنت والجماعت کی کتابوں میں سے اگر ذکر کے وقت کوئی ایسی کیفیت کا اظہار ہوتا ہے اور کرامت ظاہر ہوتی ہے تو اس پر تو اعتراضات کی بچھاڑ ہے۔ تو ذرا اپنے گھر کی خبر بھی تمہیں لے لینی چاہیے۔ اور یہاں میں کیا شاعر نے خوب کہا ہے، وہ شعر کہتا ہوں، شاید تمہارے دل میں اتر جائے میری بات۔ تجھ کو شاید خود نہیں معلوم اپنے گھر کی بات، تجھ کو شاید خود نہیں معلوم اپنے گھر کی بات۔ جب بصیرت ختم ہو، جب بصیرت ختم ہو تو کیا پتا دن ہے کہ رات۔ تیسرا سوال میرا یہ ہے کہ جو اس نے بہتان لگایا ہے کہ دیوبندی اپنے بزرگوں کو رسول اللہ سے بھی بڑھ کر معاذ اللہ ان سے بڑھا رہے ہیں، تو اب یہ عبداللہ صاحب کے بارے میں اور اپنوں کے بارے میں کیا کہو گے؟ ارے بھئی سچ بات یہ ہے، دیکھیں ہم تعصب نہیں پھیلاتے، الحمدللہ ہمیں ہمارے بزرگوں نے، ہمارے بڑوں نے دین خالص دیا ہے، اور دین خالص کی دعوت و تبلیغ کا ہی ہمیں کام سونپا گیا ہے، لیکن اس نے چونکہ بک بک کی ہے، حقیقت حال واضح کرنا ہمارے ذمہ لازم ہے، فرض ہے۔ اور اس بنا پر یہ کلمات چند کہہ دیے، ورنہ میں نہیں کہتا کہ کوئی غیر مقلد اہل حدیث ہو، یا اور الحمدللہ اہل سنت والجماعت علماء دیوبند میں سے ایسا ہے ہی نہیں ہے،
تو ان میں سے کوئی بھی اپنے کسی بزرگ کو رسول اللہ سے بڑھ کر نہیں مانتا، رسول اللہ سے آگے نہیں بڑھاتا، کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ لیکن یہ جو گستاخانہ جملہ ہے نا، میں کہوں گا نہ کسی اہل حدیث نے کہا اور نہ اہل سنت والجماعت کسی دیوبندی نے کہا، یہ جملہ اس بدبخت کی اپنی ذاتی افتراء ہے، اس کا ذاتی طور پر یہ گھڑا ہوا جملہ ہے، گویا کہ اس کا اپنا نظریہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی اور کو آگے بڑھایا جا سکتا ہے۔ العیاذ باللہ، ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہم اس کی جتنی ہو سکے مذمت کرتے ہیں اور اسے دعوت دیتے ہیں، دعوت توبہ، کہ موت سے پہلے پہلے توبہ کا دروازہ کھلا ہے، آج بھی توبہ کر لے۔ اور دیکھیں، توبہ کے لیے علم کا ہونا ضروری ہے، تو میرا اس کو مشورہ بھی ہے کہ میاں جی، میاں زیدی صاحب، تھوڑا سا علم حاصل کر لو، آئیے پہلے کسی دیوبندی مدرسے میں آؤ، وہاں نورانی قاعدہ پڑھو، ناظرہ قرآن پاک پڑھ لو، تلفظ ٹھیک کر لو، اور پھر کسی ماسٹر کے پاس جاؤ، اردو کی کتابیں پڑھ لو، اور اس کے بعد پھر کسی مدرسے میں آؤ۔ ہمارے انشاءاللہ، یہ تو ساری دنیا جانتی ہے کہ اللہ پاک نے علماء احناف کو، علماء دیوبند کو یہ شرف بخشا ہے کہ دین کی خدمت اللہ نے انہی سے لی ہے اور ان سے لے رہے ہیں، اور انشاءاللہ ان کا فیضان پوری دنیا میں پھیل رہا ہے۔